ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو میرے ساتھ تو معاملات ایسی ہوتے رہتے، میں ویسی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگوں پہ اللہ کی رحمت رہتی ہے، اللہ کی رحمت سے چل رہے ہیں۔ وہ میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی، حسن الاولیاء، امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ، وہ میرے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ مولانا منیر کو اللہ نے محبوبیت عطا فرما دی ہے، اول سے آخر تک اس پر محبوبیت ہی محبوبیت ہے۔ تو کبھی کوئی کام ہو جاتا تھا، حالانکہ ان کی دعا اور توجہ سے ہو رہا ہے، تو فرماتے تھے مجھے پتا تھا یہ مولانا منیر کی کرامت سے کام ہو جائے گا، تو کوئی مولانا منیر کی کرامت سے دیکھو کام ہو گیا۔ تو مطلب ان کی لطف و عنایت۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک یہ میرے والد، دو والد مجھے ملے، ایک میرے نسبی والد، میرے والد جو اپنے وقت کو قطب وقت محدث العصر حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی البخاری قدس سرہ، یہ میرے نسبی والد، ان کی صحبت و رفاقتوں سے، ان کی علمی جو ہے وہ درس گاہوں سے بہت نفع اٹھایا۔ اور دوسرے میرے یہ والد نسبتی شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی قدس سرہ ملے۔ بس ان دونوں کی توجہات، ان کی دعائیں، ان کی جو ہے کہتے ان کی انسانیت سازی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کے سامنے بیٹھے دو لفظ بول رہے ہیں۔ خود تو کیا حاصل کرتے، یہ حضرات خود توجہ کر کے جو وہ کہتے ہیں نا ہمیں عطا کرتے رہتے تھے کہ یہ بھی لے لو بھائی، یہ بھی لے لو۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ بہاول نگر، کیونکہ میرا آبائی شہر بہاول نگر ہے، بہاول نگر پاکستان، پنجاب پاکستان۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے سلم پڑھاتے تھے، سلم منطق کی ایک کتاب ہے، تو سلم مجھے پڑھاتے تھے۔ تو میں غالباً پتہ نہیں کسی کام کی وجہ مشغول تھا، یا وہ دوپہر میں قیلولے کے لیے لیٹ جاتے تو میں لیٹ گیا تھا، تو آنکھ لگی رہ گئی۔ اب والد صاحب مجھے پڑھاتے تھے، اب وہ انتظار کر رہے ہیں اپنے کمرے میں کہ یہ پڑھنے نہیں آئے ابھی تک۔ اچھا، میں اب پنجاب کے آپ کو گرمی، سخت گرمی ہوتی ہے، اب گرمی ہے تو ذرا ٹھنڈا کمرہ کر کے بندہ سوتا تو لمبا سو جاتا ہے۔ اب قیلولے کا 1 گھنٹہ پورا ہو گیا تو میں تو سو رہا ہوں۔ تو مجھے یاد ہے والد صاحب آئے، چھوٹا سا میرا کمرہ میں نے سیٹ کیا ہوا تھا، تو آئے، دروازہ بجا، تو اب میں نے دیکھا، تو اس کے بعد دروازہ کھولا، اب میں ایک دم اٹھ کے بیٹھا، تو والد صاحب فرماتے نماز کا وقت، نماز پڑھو، سبق کا وقت، سبق پڑھو، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ کیونکہ میرے والد صاحب چونکہ بخارا سے آئے تھے، ختن، پھر اس کے بعد والد صاحب کا وطن ختن تھا، ختن جو چین کے اندر ہے، تو چونکہ ٹرکش تھے والد صاحب میرے، تو زبان ان کی اردو کا لے جائے ایسا۔ فرمایا کہ وضو کر، نماز پڑھ، پھر تمہارا سبق کا وقت ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ اب کھوتا آپ کو پتہ ہے 2 معنی میں آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں دونوں معنی میں ہی ہمارے لیے، ہم جو ہے وہ نفع کھو بھی دیتے ہیں، اس لیے کھو دیتے ہیں کہ چونکہ کھوتے ہیں، اب کھوتے کو نفع نقصان کا کیا پتہ۔ خیر میں اٹھ گیا، تیار ہو گیا، نماز پڑھ کے پھر والد صاحب کو پڑھنے بیٹھ گیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ان کی توجہات کی مثال دے رہا ہوں، خود توجہ کر کے انہوں نے ہمیں بتلایا، سکھلایا، جو آج تک ہمیں کام آیا۔ تو میرے والد صاحب پھر جو میرے والد نسبتی کے حوالے کیا، سپرد کر دیا،
جب سپرد کیا تو پھر میرے والد نسبتی نے بھی اس سپردگی کا حق ادا کیا، کیونکہ میرا مقام تو بہاول نگر تھا، لیکن والد صاحب نے جب میرے سسر مولانا محمد یوسف دیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر ان کے سپرد کر دیا کہ کراچی لے جاؤ، تو انہوں نے بھی سپردگی کا حق ادا کیا، جو توجہات کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ بات وہی ہے کہ اب کٹورے میں جگہ ہی نہ ہو تو کتنا بھرا جائے گا۔ اب ہماری استعدادی تھوڑی سی، لیکن بارہ جتنا دیا لینے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کی توجہات تو انہی کی برکات ثمرات آج تک چل رہے ہیں، آج تک برکات ثمرات چل رہے ہیں، اور روحانیت کی دنیا کے اندر ظاہر اس کا لطف بھی اٹھاتے ہیں۔ تو آپ حضرات سن رہے ہوں گے، یہ چیز میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چیزیں تحدیث نعمت کے طور پہ دوستوں سے شیئر کی جائے تو دوستوں کا دل بڑا ہوتا ہے اور ان کو کسب فیض کا مزید موقع ملتا ہے۔ تو تحدیث نعمت کے طور پہ ہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات پچھلے کچھ عرصے سے سن رہے ہیں کہ بعض ایسے صالحین اپنے مبشرات ذکر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کا مقام ان کو حاصل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں وہ دیکھتے ہیں۔ تو وہ حضرات جو وہ اس عنوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے جو وہ سلام پہنچاتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان الفاظ کے اندر سلام بھیجا ہے کہ قطب الاقطاب مولانا مفتی منیر احمد اخون کو میرا سلام کہہ دیں۔ تو قطب الاقطاب کا عنوان وہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کئی لوگوں نے آپ کو پتہ ٹی وی میں ذکر کیا، اور مجھے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی بھئی یہ کیا بات ہے، کہاں میں طالب علم ہوں، کہاں یہ بات۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک واقعہ ایسا پیش آیا رمضان سے پہلے کہ خود میرے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو وہ میں نے سوچا کہ ہاں یہ تو یہ جو بیچارے خواب بیان کر رہے ہیں یہ ویسے نہیں ہے بھئی، کوئی بات ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ مجھے وہ مبشرات کے نتیجے میں چیزیں عطا ہوئیں۔ پھر میں نے اعتکاف کا اعلان کیا، پھر مسجد یوسفین لانگ آئلینڈ کے اندر اعتکاف ہوا، دنیا بھر سے احباب جمع ہوئے، اور اعتکاف کے اندر معتکفین نے پھر خوب حاصل کیا، خوب ملا، ہم نے بھی کوشش کی خوب حاصل کرے اپنے رب سے۔ تو وہ جو بے نظیر اعتکاف رہا، ابھی تک اس کے انوارات محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر اس دوران میں جب یہ چیزیں ہوئیں کہ جب وہ قطب الاقطاب کے حوالے کے عنوان سے سلام آنے لگے، تو پھر وقت کے جو قطب العالم جیسے امام خرم شہزاد صاحب جو میرے صمدی بھی ہیں، میرے صاحبزادے مولانا محمد تحسین اخون کے سسر بھی ہیں، تو انہوں نے جیسے اولیاء اللہ کی اقسام بیان کی، فرمایا کہ قطب العالم، قطب الاقطاب، تو وقت کے جو پھر قطب العالم اور قطب التکوین، خاص طور تکوینی امور کے اندر ان کا تصرف، ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہوا، اور پھر ان کی طرف سے توجہات نصیب ہونے لگیں۔ لیکن عجیب بات یہ، اس سب کے پیچھے میں نے کس کو دیکھا؟ میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھ رہا ہوں، اپنے پیر و مرشد۔ ان کی کہنے کا مقصد ہے کہ زندگی دنیا میں سے جانے کے بعد بھی ان کی توجہات آج کام کر رہی ہیں، کہ میرے والد نے ان کے سپرد کیا تھا، انہوں نے سپردگی کا حق آج تک ادا کر رہے ہیں۔ تو خیر، اب ان سے رابطہ ہوا، گفتگو ہوتی رہی، پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کا کیا مقام ہے، اس پر مزید گفتگو کسی وقت کروں گا۔ اللہ نے روحانیت کو اونچا مقام، ظاہر ہے وقت کے قطب العالم ہے، اور انڈیا میں وہ ہندوستان میں، کیونکہ ہندوستان کی سرزمین تو اس وقت جو ہے آپ کو پتہ اولیاء کاملین کی اماجگاہ ہے وہ جگہ، تو ہندوستان میں قطب عالم و تکوین
اور ان کا جو ہے وہ کشف اور ان کا جو ہے وہ مراقبہ بہت تیز، ان پر فوراً چیزیں منکشف ہوتی ہیں۔ انہوں نے ابھی 2 مئی سن 2023 میں 2 مئی سن 2023 بروز منگل تہجد کا وقت تھا جب ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ 12 شوال سن 1444 ہجری تھی، انہوں نے خود براہ راست مجھے اجازت و خلافت عطا فرما دی اور چاروں سلسلوں میں خلافت دے دی۔ فرمایا کہ سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ چشتیہ، چاروں سلسلوں میں خلافت دی، اور ان کو جو ہے کس طریقے سے براہ راست بزرگوں کے ساتھ جو ان کو مصاحبتیں نصیب ہوتی ہیں، عجیب و غریب اس کے احوال ہیں۔ انہوں نے مجھے جو ہے خلافت جو ہے وہ چاروں سلسلوں میں عطا فرمائی، اور باقاعدہ انہوں نے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی اور تفصیل سے انہوں نے مجھے کہا، اور پھر لکھا ہوا بھی وہ مجھے بھیجا گیا جو انہوں نے مجھے اجازت و خلافت دی۔ تو آج میں یہ خوشخبری بھی آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ الحمدللہ یہ ہم سب کے لیے نافع ہوگا۔ ظاہر ہے کہ میرے ذریعے سے آپ حضرات بھی ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، تو وقت کے جو ہے قطب العالم و تکوین کے انوارات، اور پھر جیسے کہ مولانا خرم شاہ نے بتایا کہ اولیاء اللہ کی اقسام، تو اولیاء اللہ کی وہ رفاقتیں، مصاحبتیں، توجہات، اور وہ اپنی نور نسبت کو منتقل کر رہے ہیں، تو اس کے انوارات انسان محسوس کرتا، وہ مزہ ہی الگ ہے۔ تو حضرت نے مجھے جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، اور وہ پورا لکھا وہ انہوں نے بھیجا، اور میرے ساتھ ساتھ جو ہے دارالعلوم دیوبند انڈیا کے نائب محتمم حضرت مولانا عبد الخالق مدراسی دامت برکاتہم عالیہ کو بھی اجازت و خلافت عطا فرمائی، اور وہ پھر انہوں نے اپنا یہ خلافت نامے کا پورا شجرہ وہ مجھے بھیجا، تو پھر میں نے وہ نقشبندی شجرہ، کیونکہ شجرہ نقشبندی وہ متعین کر لیا، وہ انشاءاللہ اسکرین پہ آپ کو نظر بھی آئے گا، اور اس کے علاوہ اب قادری جو ہے وہ شجرہ وہ تیار ہو رہا ہے، قادریہ سلسلے میں جو انہوں نے اجازت دی ہے، کیونکہ ان کو 8 سال کی عمر سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بیعت اور توجہات حاصل ہیں، اس وقت سے عجیب و غریب ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے انوارات نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا حکیم قاری نسیم الدین گیاوی رحمانی قادری دامت برکاتہم العالیہ، یہ ان کو اس میں گرامی ہے، اور ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر بزرگ جو وہ ان کے ساتھ جو منسلک ہیں، متعلق ہیں، ان کی توجہات اور دعاؤں کے ساتھ چلتے ہیں، تو عجیب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے انکساری و تواضع کا عجیب مقام بھی عطا کر رکھا ہے۔ انہوں نے یہ جو ہے لکھا ہوا بھی خلافت نامہ مجھے بھیجا، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنانا چاہتا ہوں۔ جو ان کے مرید ہیں، جو ان کے یہ قریب ہیں زید میاں، جن کے ذریعے سے یہ رابطے بنے، آگے بات چلی، تو میں سنانا چاہتا ہوں برکت کے لیے۔ عنوان خلافت نامہ و اجازت بیعت برائے مفتی منیر احمد اخون نیو یارک و مولانا عبد الخالق مدراسی دیوبند انڈیا، از طرف قطب العالم و تکوین حضرت الشیخ قاری نسیم الدین الگیاوی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، بنگلور انڈیا۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب بریکٹ میں حال مقیم نیو یارک امریکہ مجھے مخاطب کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جناب کے باطنی احوال و کیفیات اور دینی خدمات اور مساعی قابل اطمینان ہیں، اس لیے ایک عرصے سے جب سے برخوردار محمد زید سلمہ اللہ کے ذریعے آپ کا تعارف ہوا تو قلب پر وارد ہوا کہ آپ کو اور دارالعلوم دیوبند انڈیا کے نائب محتمم جناب مولانا عبد الخالق مدراسی صاحب کو اپنے چاروں سلسلوں نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ میں خلافت دے دوں،
لہذا توکلن علی اللہ، میں نے آپ دونوں کو چاروں سلسلوں میں اجازت و خلافت دے دی ہے۔ الحمدللہ۔ تاریخ لکھی ہے بریکٹ میں، مورخہ 2 مئی سن 2023 بروز منگل، بمطابق 12 شوال 1444 ہجری، بریکٹ بند۔ آگے لکھا، یقیناً آپ دونوں اس قابل ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے، آمین۔ میں تو کل بھی کچھ نہ تھا اور آج بھی کچھ نہیں ہوں، مگر اللہ کی ستاری سے چل رہا ہوں۔ یہ حضرت بار بار فرماتے ہیں، میں تو کل بھی کچھ نہ تھا اور آج بھی کچھ نہیں ہوں، اللہ کی ستاری سے چل رہا ہوں۔ جو اتنا اونچا چلا جاتا ہے واقعی وہ اسی طرح جھک جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ کی قربت میں جتنا جائے گا وہ اتنا ہی زیادہ جھکے گا نا۔ آج ہم جو مڈ کی طرح یہ گردن اٹھا کے پھرتے کیونکہ اللہ کے قریب نہیں ہے، دور ہے۔ جیسے دنیا کے بادشاہ کی جو جتنا قریب ہے اتنا ہی زیادہ جھکتا ہے، کیونکہ بادشاہ کی عظمت، ہیبت، وجاہت اس کے سامنے ہے، وہاں جھکتا ہے۔ جو بادشاہ سے دور ہے اس کو بادشاہ کا رو بھی محسوس نہیں ہوتا۔ تو آج چونکہ ہم اللہ سے دور ہے، اللہ کی عظمت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے بندے اللہ کے جتنے قریب ہوتے جاتے ہیں ان پر اللہ کی عظمت کی چھاپ پڑتی، اتنا زیادہ جھکتے جاتے ہیں۔ فرماتے میں تو کل بھی کچھ نہ تھا اور آج بھی کچھ نہیں ہوں، مگر اللہ کی ستاری سے چل رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ 8-9 سال کی عمر سے میرے پہلے پیر و مرشد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سبحان اللہ۔ اور حالت بیداری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتح کبیر کی بشارت اپنی لسان نبوت سے سنائی ہے۔ فتح کبیر، فتح کبیر کیا چیز ہے؟ فتح کبیر یہ ہوتی ہے کہ ایک اولیاء اللہ کا جتھا سامنے ہے، یہ ولی ایک طرف ہے، اولیاء اللہ کی پوری جماعت دوسری طرف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگیں گے تو اس ایک ولی کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اولیاء پر بھاری کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتا ہے فتح کبیر۔ تو فتح کبیر کی نسبت بعض اولیاء کاملین کو حاصل ہوتی ہے، تو حضرت کو یہ فتح کبیر کا کمال حاصل ہے کہ ان کے مقابلے میں دوسرے اولیاء اللہ بھی آئیں تو گویا کہ فتح کبیر کی بشارت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا رکھی ہے۔ پھر لکھا الحمدللہ والشکر للہ۔ فرمایا میں نے اپنا سلسلہ نقشبندیہ کا شجرہ مبارک آپ کو بھیج دیا ہے، اور اس کے علاوہ حالت بیداری میں ہی حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ میں اجازت دی اور توجہ باطنی فرمائی۔ حالت بیداری کے اندر، کیونکہ ایک خواب بیداری کا ہوتا ہے، ایک خواب نیند کا ہوتا ہے، تو کہا کہ بیداری میں زیارت۔ اس کے بعد فرمایا نیز حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ نقشبندیہ میں اجازت دی اور توجہ باطنی عطا فرمائی۔ اور یہ شجرہ ابھی جو اسکرین پہ آیا یہ وہ سلسلہ نقشبندیہ کا شجرہ جو پرنٹ ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اوپر آ رہے ہیں۔ یہ ہمیں نصیب ہوا اور میرے ذریعے سے آپ حضرات کی طرف نسبت جا رہی ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ چشتیہ میں اجازت دی اور توجہ باطنی سے فیض یاب فرمایا۔ تو گویا کہ بیداری میں ان کا دیدار ہوا، اور یہاں تک کہ حضرت خواجہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی اور توجہ باطنی سے نوازا۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ نے ہندوستان کے ایک جنگل کے اندر 12 سال تک مجاہدے کیے، اسی جنگل میں حضرت والا نے بھی 12 سال مجاہدے کیے، اور وہیں پر حضرت یحییٰ شرف الدین منیری سے آپ کی ملاقات ہوئی اور روحانی طور پر ملاقات ہوئی، اور انہوں نے انوارات منتقل کیے۔ تو مطلب کہ جنگلوں کے اندر 12 سال تک وہاں مجاہدے کیے ہیں اور لا الہ کی ضربیں لگائی ہیں، اس انداز سے پھر خدا کا قرب پایا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں بھی روزانہ، اب ہمارے لیے شرف کی بات کہہ رہے ہیں، میں بھی روزانہ آپ کی طرف نور نسبت کی منتقلی کی دعا اور توجہ باطنی کرتا ہوں اور بھولتا نہیں ہوں۔ جب گفتگو ہوئی تو فرمایا روزانہ تہجد میں اپنی نور نسبت کو منتقل کرتا ہوں آپ کی طرف اور بھولتا نہیں ہوں۔ اس انداز سے جو ہے شفقت فرما رہے ہیں، ظاہر ہے کہ میرے بڑوں کی برکت ہے۔ اس کے بعد فرمایا والسلام، میرے لیے بھی دعا کریں اور دعا کی درخواست ہے۔ آگے دستخط
قاری نسیم الدین گیاوی رحمانی قادری بنگلور انڈیا. تو یہ جو ہے وہ اجازت نامہ جو ہے حضرت والا نے جو تحریری طور پر بھی ہمیں بھیجا. اور یہ ابھی قاری عادل شبیر نے جو منظوم شجر نقشبندیہ پڑھا تھا، یہ وہی شجر جو حضرت نے بھیجا تھا، حضرت نے بھیجا تھا. اور اس کے اندر جو ہے محبت والوں نے وہ میرے نام کا حصہ بھی ایڈ کر دیا. تو وہ انہوں نے جو شجرہ پڑھا یہ وہی نقشبندی شجرہ جو ہے یہ وہ اس کا یہ تذکرہ ہے. اسی طریقے سے قادری کا جو ہے انہوں نے منظوم وہ بھی بھیجا ہے، وہ بھی کسی وقت آپ کو سنائیں گے. اور قادری سلسلے کا پورا شجرہ جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو وہ بھی بھیجا ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ مرتب ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتلائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء کاملین کی تکوینی توجہات سے نظام زندگی چلتا ہے. تو کہنے کا مقصد ان کی نسبتیں، ان کی توجہات مجھ طالب علم ناکاروں کو بھی حاصل ہو رہی ہیں اور میرے ذریعے سے آپ حضرات تک انشاءاللہ پہنچ رہی ہیں. اس لیے میں تو یہ دعائیں کیا کرتا ہوں، یا اللہ میرے ان مریدین متوسلین کے اندر قطب الابدال پیدا کر، قطب الابدال پیدا کر. انشاءاللہ قطب ابدال پیدا ہوں گے. بس آپ یکسوئی کے ساتھ محنت سے توجہ لگن سے لگے رہیں. انشاءاللہ یہ مراتب اللہ نے ظاہر ہے کہ اس امت محمدیہ کے افراد ہی کو تو دینے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، ان کے طفیل سے، ان کی ختم نبوت کی برکت سے ہمیں ہی تقسیم ہونے. انشاءاللہ محنت کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا، عطا کرنا اللہ کا کام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ فرمائے، حاسدوں کے حسد سے اور دشمنوں کی عداوت سے ہم سب کی حفاظت ہو، نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے. ظاہر کی روحانیت کی دنیا ہے، اس پہ عجب اور فخر یہ تو زیبا ہی نہیں ہے، ایجز ہی ایجز ہے. جیسے پیر مرشد فرماتے ہیں نا، میں تو کل بھی کچھ نہ تھا، آج بھی کچھ نہیں ہوں، بس اللہ کی ستاری سے چل رہا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ستاری سے ہی چل رہے ہیں. وہ تو تواضع کر رہے ہیں، ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں. دنیا کے مسائل ہیں، ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ. اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، ٹی وی کے اوپر، فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے. اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، زندگی دے اور صحت دے اور تندرستی دے اور ایسے ہی رکھے ہمیشہ.